توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. علاقے کے سینئر نعت خوان جناب محمد رفیق ہزاروی صاحب بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. دعوت اسلامی کے قافلے کے سالار امیر محترم مولانا نوفل اطاری صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی آگے تشریف لے آئیں. تو ماشاءاللہ قافلہ ہے یہاں جو سنڈے ظہر کی نماز تک یہی رہے گا. آپ ضرور ان کے آنے سے فائدہ اٹھائیں، ان کے پاس بیٹھیں، پوچھیں، ضرور پوچھیں کہ یہ دین کی تبلیغ کرنے کے آپ کو جو فوائد حاصل ہیں وہ کیا کیا ہیں. ظاہر ہے یہ بھی کاروبار تو کرتے ہوں گے، جابیں ہر چیز کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں. تو سوال ضرور کریں. ہمارے یہاں جو کہ 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے، یہ ہماری منتھلی 11ویں شریف ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو منتھ چل رہا ہو اس میں جس کسی ہستی کا دن ہو تو ہم ان کا روحانی فیض بھی والی بغداد کے صدقہ سے حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. جیسے یہ ربیع الاول شریف، اس لیے اس میں ہم نے محفل نعت رکھی. صرف 2 جملے کہہ کے میں عزیزم قاری زین العابدین صاحب کو بلاؤں گا. اس کے بعد انشاءاللہ مہمان خصوصی کی نعت ہم سنیں گے، نعتیں سنیں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی کا جو عظیم الشان پروگرام ہو رہا ہے 18, 19, 20 کو سپٹمبر کو انشاءاللہ کوئی بھی ساتھی جو بھی یہاں قافلے میں موجود ہیں جس کو بھی وہ جس کا انتخاب کریں وہ کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کر دیں گے. اس کی والی بغداد غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، غوث اعظم اور رسول اعظم، صرف دونوں کے 2 جملے بس یہ میں نے اور آپ نے پلے باندھ لینا ہے. جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آتا ہے تو سیدہ آمینہ کو انبیاء کرام آ کر بشارتیں دیتے ہیں. حضور علیہ السلام کی آمد سے پیدائش سے پہلے انبیاء بشارتیں دیتے ہیں کہ آمینہ تجھے کون سا بیٹا ملنے والا ہے. اس صفات کمالات وہ ساری چیزیں بیان کی جاتی جو میں نے یہاں بیان نہیں کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے انبیاء بشارتیں دیتے ہیں. جب غوث اعظم دنیا میں آنے والے ہیں تو رسولوں کے امام بشارت دے رہے ہیں. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں. ماں کا بیان یہ ہے جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میرے بیٹے نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا لیا. یہ آپ سب جانتے ہیں. حضور نے سجدہ کیا اور جب غوث اعظم کی باری آئی تو والدہ کا ہی بیان ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا تو میرے بیٹے نے رمضان شریف کا روزہ رکھا. 11ویں کرنے والے، میلاد کرنے والے اس کو بھی ذرا نوٹ کر لینا، اس چیز کو بھی نوٹ کر لینا. ضرور 11ویں بھی کریں، میلاد بھی کریں، لیکن یہ بھی نوٹ کریں. اور آخری جملہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اپنے نبی ہونے کو ڈکلیئر کیا کہ میں نبی ہوں. نبی تو ہوا پیدا ہونے سے پہلے بھی، وہ تو لمبی حدیثیں موجود ہیں. لیکن جب اپنے آپ کو نبی ہونے انہوں ظاہر کیا، 40 حکمتیں تھیں. 40 سال کے بعد تو اپنی نبوت کی جو دلیل پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دلیل کیا تھی؟ آپ نے
صداقت کو پیش کیا. عہد، وعدہ اور صداقت، سچائی کو پیش کیا. دو چیزیں. کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ نہیں. وعدہ خلافی کی؟ نہیں. تو پھر سمجھ لو میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں. اور پھر غوث اعظم کی باری آئی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے ولایت کی، انہوں نے نبوت کی دلیل سچائی پیش کی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی تو اپنی ولایت کی جو دلیل پیش کی وہ بھی سچائی. سچ کو پیش کیا تو لوٹنے والے ڈاکو تائب ہو کر، سچ کو دیکھ کر سن کر تائب ہو کر اسلام کی راہ پر گامزن ہو گئے. یہ ہیں والی بغداد جن کے لیے شعر پر میں عزیزم قاری زین العابدین کو بلا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت، ان کا بار بار ذکر ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت. ہو سکتا ہے حافظ احمد رضا صاحب سمجھیں کہ یہ 100 سال کے لوگ اسی طرح نعت خوانی بھی سنیں گے جس طرح میری بات سن رہے ہیں. انداز ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں میں اکیلا خود ہی بول رہا ہوں، خود ہی سمجھوں میں کیا کہہ رہا ہوں. ایسے مجھے لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے. بادشاہ شاہ صاحب آگے تشریف لیں. آگے ماشاء اللہ سید سادات جو ہے نا، سادات پیچھے نہیں، سادات آگے ہوتے ہیں. سلمان ان کے ذریعے یہ شاہ صاحب ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں سلمان شاہ صاحب ماشاء اللہ صحیح. یہ شاہ صاحب کے ذریعے ہمیں حافظ ملے ہیں ان کی وساطت سے. تو ان کا بھی شکریہ. ہیرو مسجد کے ٹرسٹی جناب محترم سلمان شاہ صاحب تشریف لائے، ویلکم کرتے ہیں. تو میں بات اس طرح کر رہا تھا کہ احمد رضا، امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ غوث اعظم کی بارگاہ میں جو التجا کرتے ہیں تو سرکار کو کیا عرض کرتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں رضا شفیع سفارش کرنے والا کس کو لا رہا؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. عزیزم قاری زین العابدین بیان دیتے ہیں، اس کے بعد حافظ صاحب کا ہم کلام سنتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. میری زندگی میں ہوتا کہ پہلے جو آیا ہوں، لیکن میں آپ نے بتا رہا ہوں جو اس مسجد میں پہلا موقع ہے کہ نعت خان امامت کرتا ہے. یہ سمجھے، یہ جو جنیسب کہتے ہیں وہ یہ بات تھی کہ نعت خان. اور میں سمجھتا ہوں میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے آج حافظ احمد رضا قادری کے اقتداء میں نماز مغرب ادا کی. ایسے نعت خان ہو تو کس کا دل نہیں کرے گا میں نعت خوانی سنوں. حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، نعت خوان بھی ہو، اور خوبصورت بھی ہو، خوبصورت بھی ہو. ہے جی یہ ساری چیزیں جس میں جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے. تو آج کی بزم کے معزز و محترم مہمان نعت خوان جن کے پیچھے ہم نے نماز مغرب ادا کی ہے، انشاءاللہ بقیہ نماز کے بعد میں جانتا ہوں یہاں بہت سے علماء بھی موجود ہیں، بیان کرنے والے نعت خوان بھی موجود ہیں، قرہ بھی موجود ہیں. سب کو ٹائم دینا چاہیے، لیکن اگر سب کو ٹائم دیں گے تو پھر سب کی اپنا انداز سے. اور آپ کو یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ دعوت اسلامی کا قافلہ بھی یہاں موجود ہے اور ان میں بہت سے لوگ بیان کرنے والے ہیں، نعتیں پڑھنے والے ہیں. تو آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ بقیہ نماز کے بعد، جو آپ سب لاہور، آپ سب کچھ لوگ کراچی لاہور کر رہے ہیں، بحث بول رہے ہیں جی، لاہور داتا کی نگری کے مہمان، اور یہ مانچسٹر سے سفر کر کے آئے ہیں، ٹرین پہ آئے ہیں، اس محفل میں آئے ہیں. تو بقیہ نماز کے بعد ہم کوشش کریں گے مختصر تلاوت. ہماری مسجد کے امام حافظ عاصم بشیر چشتی صاحب تلاوت فرمائیں گے. ایک نعت خوان جو ہمارے لوکل نعت خوان ہیں نا، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں گے. اور مجھے امید ہے کہ باقی مائنڈ نہیں کریں گے، محسوس نہیں کریں گے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا. بہت قریبی ساتھی ہیں، لیکن ہم چونکہ میں خود بھی سننا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد نوجوانوں کے لیے ہمارے نوجوان اسکالر موجود ہیں ماشاءاللہ. ان کو دیکھیں گے، آپ سب کو دیکھیں ملتا جلتا ہی چہرے ہو. قاری زین العابدین
محبت رسول پر گفتگو کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم حافظ صاحب سے کلام سنیں گے اور اختتام پہ ذکر الہی اپنے مخصوص انداز میں جو دربار عالیہ موری شریف اور ان کا روحانی فیض شیخ القدس شریف اور وہاں سے روحانی فیض ہماری مسجد میں آتا ہے خواجہ صاحبزادہ صوفی محمد عمر نقشبندی صاحب ذکر بھی کرائیں گے اور دعا بھی کریں گے، وہ یہاں موجود ہیں۔ تو اب میں نے آپ کو پروگرام کی ترتیب بتا دی، بہت سی خواتین بھی یہاں موجود ہیں، اوپر ٹی وی لگا ہوا ہے، انشاءاللہ حافظ صاحب نعت شریف پیش کریں گے۔ آپ محبت پیار کے ساتھ، میں نے جمعۃ المبارک میں بھی عرض کیا تھا، نعت سنانے کا اور سننے کا لطف تب ہی آتا ہے کہ پڑھنے والا بھی مدینے میں ہو اور سننے والا بھی مدینے میں ہو۔ میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، پھر اس کا لطف ہی اور ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ صاحب ماشاءاللہ ہمیشہ سرپرستی فرماتے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ نماز کے بعد اسٹیج پہ آ جائیں گے اور محفل کا ہم تلاوت دعا پہ آمین کہنے کے لیے بیٹھے۔ ماشاءاللہ آپ سب کہتے ہیں کہ تقریر بند کرو تو دعا کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صاحبزادہ قاری یاسین چشتی صاحب بھی آگے ہیں، انشاءاللہ محفل روحانیت لگے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید۔ It comes out Khadim Hussain Rizvi, rahimahullah, Amir al-Mujahideen's name. So when I look at and remember his mamu, I remember Amir al-Mujahideen. And today, many a times I quote people, I quote people and I said today, mashallah, Hafiz Ahmad Raza is reciting in the masjid today. Many a times I had to say, I said Ahmad Raza Khan is reciting in the masjid today. Alhamdulillah. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے بچوں کے نام رکھو، وہ نام رکھو کہ if you say the name, you remember a higher personality. Don't look at complicated names. Give them names of Abu Bakr. Give them names of Umar. Give them names of Uthman. Give them names of Ali al-Murtaza. Give them names of honorable Sahaba. Give them names that the Messenger of Allah liked, like Abdul Rahman, Abdullah, for example. Right? And today we try to look for fancy names. So, inka jab naam aaya, when I saw his name, he is a Hafiz of the Quran. Naat Khan ho, Naat Khani bhi kare, Huzur ki Sana Khani bhi kare, aur Bashara bhi ho, Dari Sharif bhi rakhta ho, اور حافظ قرآن بھی ہو، نوراً علی نور، سبحان اللہ، نوراً علی نور۔ اب of course it doesn't mean, by the way, I'll just say alaniya, just because somebody is a Naat Khan and he doesn't have a beard doesn't mean they're not bashara. Some people have issues growing their beards, by the way. Some people cannot grow beards because of their liha, they have issues. So we shouldn't be approaching people by saying you don't have a beard to tu nek nahi ho sakta. That doesn't mind, because if this was the case, to ye pehla ilzam to Allama Iqbal par aayega. One blessing, and that person that sends you one blessing, he will be standing next to me on the day of judgment. He will be standing next to me on the day of judgment. Why? Because he sent blessings upon me. So if Allah subhanahu wa ta'ala and the angels send blessings upon the beloved of Allah, we should also send it as well. Note another thing, your namaz is not complete without the Messenger of Allah's name. So if you were to read At-Tahiyyatu Lillahi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna, and that's all you read. But if you don't say Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu, how is your namaz complete? The same way, when you read the Shahada Qalma, the same way we read La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Not just what you know about him, not just how many hadith you know about him, sallallahu alayhi wa sallam, not just how many times you have heard his name, but how much do you love him? And one good thing I can give, one good news I can give you all, because we are all here, it shows that we love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tonight is a night to remember Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tonight is the night to remember the one who Allah Rabbul Izzah chose. And my brothers understand that Allah Rabbul Izzah chooses. Allah subhanahu wa ta'ala, from billions and billions of planets and stars, and Allahu a'lam what is out there, Allah Rabbul Izzah chose for us to be in the dunya. From the billions and billions of angels that have come and gone, Allah Rabbul Izzah has chose Jibreel alayhi salam to be the greatest from them all.
And from all of the creation that Allah Rabbul Izzah has created, Allah Rabbul Izzah chose the mankind to be the greatest of them all. Allah Rabbul Izzah chose time, the years to be made of months. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور ان کے لب و لہجے میں مزید اور برکتیں حلاوتیں عطا فرمائے. قاری صاحب نے ماشاءاللہ پہلے بھی کہا ہے کہ آپ بڑے سست بیٹھے ہوئے ہیں. سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا. یہ نہ ہو کہ حافظ احمد رضا قادری صاحب آپ کی سستی کو دیکھ کر چند منٹ ہی حاضری دیں. آپ نے جاگنے کا ثبوت دینا ہے, محبت کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھنا ہے اور بولنا بھی ہے. اب اس شعر سے پتہ چل جائے گا کہ آپ سننا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. میرا خالق اہل سنت کو آباد رکھے, مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا. اور غم کے بادل چھٹ جائیں گے, اور غم کے بادل چھٹ جائیں گے. ابرے بہار چھا گیا, مومنوں خوشیاں مناؤ کہ کملی والا آ گیا. ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ بہت بڑی دولت ہے. ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی دولت ہے. حدیث پاک سماعت کیجئے. جبریل امین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے. اتنا ذکر بلند کیا ہے, اتنا بلند کیا ہے کہ پیارے حبیب جو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا. پیارے حبیب جو میرا ذکر کرے اور تیرا ذکر نہ کرے, اس کا جنت میں جانے کا کوئی حق ہے ہی نہیں. اس لیے ہم ذکر خدا بھی کرتے ہیں تو دل کو کھول کے کرتے ہیں, ہم ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں تو دل کو کھول کر محبت, پیار, ذوق, شوق کے ساتھ کرتے ہیں. اسی لیے ذکر خدا بھی بہت بڑی دولت ہے, ذکر مصطفیٰ بھی بڑی دولت ہے. آپ نے بڑی مشہور و معروف قرآن کریم کی آیت کریمہ علماء کرام سے سنی ہوگی. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام ابو العالیہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد, آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجنے کا معنی ہے. اور فرشتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجنے کا معنی کیا ہے؟ فرشتوں کا درود پاک بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ فرشتے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب کے درجات کو اور بلند فرما دے. ذکر مصطفیٰ بہت بڑی دولت ہے. تو آئیے مدحت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز محترم مہمان داتا حضور کی نگری سے تشریف لانے والے, میری مراد بلبل مدینہ, کوئل مدینہ, حافظ احمد رضا قادری صاحب. آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. لقد جاءكم رسول
سبحان اللہ. رسول من أنفسكم عزيز. سبحان اللہ. عزیز کی ہے یاد آئی طیبہ کی ہے یاد آئی اب عشق بہانے دو طیبہ کی ہے یاد آئی اب عشق بہانے دو سرکار نے آنا ہے سرکار نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو سرکار نے آنا ہے ذرا زور سے کہیں سرکار نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو طیبہ کی ہے یاد آئی مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا یادوں کو شاہ یادوں کو شاہ خوابوں میں تو آنے دو یادوں کو تو شاہ خوابوں میں تو آنے دو سرکار نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو طیبہ کی ہے یاد آئی اور جو چاہو سزا دینا سرکار کے دربانوں جو چاہو سزا دینا سرکار کے دربانوں ایک بار تو جالی کو It's below is heaven, and Allah Rabbul Izzah will ask, and of course Allah knows better. Allah Rabbul Izzah will say, how did you find my servants? So the angels will say, Ya Rabbi, find them glorifying you, Ya Allah. So Allah Rabbul Izzah will say, کہ آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے. یہ ایک دم ذہن میں ہے کہ کس کو ٹائم دیا جائے. ایک نعت خوان کو وہ ہیں محمد رفیق فضالی. یہ تشریف لائیں اور بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ عقیدت پیش کریں. ماشاءاللہ آتے ہیں مقررین آتے ہیں وائزین آتے ہیں اس مسجد میں. مطلب بڑی بڑی عظیم شخصیات آ چکی ہیں اور ہم فیض حاصل کرتے ہیں. اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھ لیں, شرف حاصل ہو. محمد رسول اللہ اشہد ان
वअला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। या रब्बल आलमीन हमारी इस नमाज को कबूल फरमा, आइंदा भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आज की तकरीब सईद के साथ जिन अहबाब ने भी ताउन किया, मोहब्बतें पेश की, दाएं में दिल में ख़द्म सुख ने सबका हिस्सा कबूल फरमा, सबको सरकार की सच्ची सुच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह अल्लाह कितना सरता, देखो अल्लाह अल्लाह कितना सरता। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ां थी अज़ाने, और जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। अल्लाह अकबर। आपके लिए सुभान अल्लाह। जो इब्न मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, जो इब्न मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, कुर्बानी हुसैन का अंजाम खूब है। कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, दीन खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने, दीन खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने। बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को हयात, कितनी अजीम हजरत शब्बीर की है ज़ात। मैदान करबला में शगे खुश खिसाल ने, मैदान करबला में शगे खुश खिसाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। और मैं जल्दी से जो भाई की फरमाइश है उसी में मैं जो अपने अब्दुल मतीन ने और हमारे भाई, क्या नाम है आपका, रेहान भाई ने, और हमारे नाइब इमाम साहब ने, क्या ज़मीर साहब, ये जो फरमाइशें की हैं, मैं इंशाअल्लाह ये इन सारी फरमाइशों को एक एक शेयर करके, और यहाँ दावत इस्लामी से भी लोग मुंसलिक बैठे हैं, तो ये सारा एक आपके सामने मजमुआ कलाम पेश करके इंशाअल्लाह मैं मनक़बत शरीफ की तरफ बढ़ूँगा जिस तरह हुक्म होगा। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे।